وفات کے بعد انسان کا جسم جہاں جائے وہی اس کی قبر ہے. توجہ رکھنا, انسان کا جسم جہاں جائے موت کے بعد وہ اس کی قبر ہے. قبر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ زمین کھودے, ہاں کھد گئی تو بھی ٹھیک ہے, نہ کھدی, ہندوؤں نے جلا کر کنڈلی میں راکھ ڈال کے گنگا جمنا کے حوالے کر دی تو عذاب قبر سے بچ گئے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا جو نظریہ اشرف الجواب میں ہے نا, اگر اس کو آپ پڑھیں تو بہت اچھی طریقے سے سمجھ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی حریق ہو جائے, جل جائے, ہو سکتا ہے کوئی غریق ہو جائے, پانی میں ڈوب جائے, ہو سکتا ہے کوئی فرعون کی طرح حنوط کردہ جسم اس کا حالت میں موجود ہو, اور ہو سکتا ہے کسی کو قبر ملے. تو جس جگہ اس کا جسم جائے گا وہی اس کی قبر ہوگی, جہاں بھی جسم جائے. رب کریم اس کے ساتھ معاملات وہاں کریں گے, وہ اللہ قادر ہے, وہ آپ کو اور میرا کام نہیں ہے. اور برزخ پیریڈ آف دا ٹائم جو اس پر حالات گزر رہے ہیں, ینعم ہے یا تلذذ ہے, جو بھی ہے, لذتیں مل رہی ہیں یا اس کو نعمتیں مل رہی ہیں یا عذاب مل رہا ہے, اس حالات اور وقت کا نام یہ ظرف زمان جو ہے یہ برزخ ہے. گویا ظرف مکان قبر ہے, ظرف زمان برزخ ہے. اس سے ایک اعتراض بھی حل ہو گیا کہ مردہ قبر میں ہے یا برزخ میں ہے. یہ جو پوچھا جاتا ہے کہ مردہ قبر میں ہے یا برزخ میں ہے, تو یہ مسئلہ حل ہو گیا. مردہ قبر میں بھی ہے, برزخ میں بھی ہے. کہیں گے کیسے؟ بھائی میں تم سے پوچھتا ہوں, آپ ہفتے کے دن میں ہو یا مظفر گڑھ میں ہو, آپ ہفتے کے دن میں ہو یا علی پور میں ہو, آپ ہفتے کے دن میں ہیں یا مدرسے میں موجود ہیں؟ کہیں گے جی مدرسے میں بھی ہوں, ہفتے کے دن میں بھی ہوں. تو ایک دو میں کیسے؟ کہیں گے ہفتے کا دن وقت کا نام ہے, مظفر گڑھ جگہ کا نام ہے. جگہ میں ہو کہ وقت میں بھی ایک بندہ ہو سکتا ہے. کہنا مردہ قبر میں ہے یہ جگہ کا نام ہے, اور مردہ برزخ میں ہے یہ اس کی حالت کا نام ہے. وہ قبر میں بھی ہے, وہ برزخ میں بھی. ایک شخص دونوں حیثیتوں میں ہو سکتے ہیں. یہ آپ ہم سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ کس چیز میں ہیں, تو یہ اعتراض ختم ہو جائے گا. اب ذرا ان چاروں پر میں ایک دو باتیں مزید بھی کرتا ہوں. آپ کی توجہ ہے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں, کوئی میری سپیڈ تیز تو نہیں ہے. اصل میں علماء طلبہ کا مجمع نا, آپ اشاروں سے سمجھیں گے. یقین مانیے ادھر اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی. عوام میں گفتگو تو پھر وہ ایک ایک لفظ کے ترجمے سے وہ اتر کے بات کرنی پڑتی ہے. آپ اشاروں میں سمجھیں گے. توجہ, یہ جو سوالات و جوابات کا مرحلہ ہے قبر میں مردے سے, یہ کیسے ہے؟ کیا مطلب؟ یہ موت کے حالات میں من ربک من نبیک ما دینک. توجہ رکھنا. من ربک میں تو توحید ہے, من نبیک میں رسالت ختم نبوت دونوں شامل ہیں, ما دینک میں پورا مذہب ہے. ما دینک میں پورا مذہب ہے. دینی الاسلام, یہ اس کا جواب ہے کہ میرا مذہب اسلام ہے. اور اسلام میں اللہ نے ہمیں فرما دیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, ادھورا نہیں پورا ماننا. اور دین کے بارے میں رب نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دین اگر آپ نے کوئی اور تلاش کیا اسلام کو چھوڑ کے, آپ کا قبول نہیں کیا جائے گا اور آپ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. اب ذرا سنیں, یہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ تم عقیدہ حیات النبی پر اتنا زور دیتے ہو, اس عقیدے کا سوال قبر میں ہوگا. یہ بات کرنے والے سمجھتے ہیں کہ سوال قبر میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ادھر 3 سوال ہے, من ربک من نبیک ما دینک. حالانکہ یہ بات ناواقفیت پر مبنی ہے. بھائی اس عقائد کے سوالات قبر میں ہوں گے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا سوال بھی قبر میں ہوگا. ہم تو خلافت بلا فصل کے نظریہ اور عقیدے کو عقیدہ مان کے اس کے سوال کے قائل ہیں. آپ کہیں گے کہاں ہے وہ سوال؟ من ربک میں تو توحید ہے, ذات بھی صفات بھی. من نبیک میں رسالت ہے, اور حضور کی رسالت بغیر ختم نبوت کے ہمیں قبول نہیں ہے. حضور صرف نبی نہیں ہے, نبی بھی ہیں, خاتم النبیین بھی ہیں. تیسرا سوال ما دینک ہے, اور دین کیا ہے؟ دینی الاسلام ہے. اور اسلام کتنا؟ ادخلوا فی السلم کافہ, مکمل کا مکمل ہے. تو مکمل اسلام میں عقائد بھی ہیں, مسائل بھی ہیں. تو یہ سوالات بھی ہوں گے. ورنہ اگر یہی بات ہے تو پھر میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں.
ایک مولوی صاحب تھے, اللہ ان کو جزائے خیرت دے, اس عقیدے پر بات کر رہے تھے, ہم انہی کی بیٹھک میں تھے ایک جگہ, تو مجھے کہنے لگے مولانا مانج مانج بھیڑ ہوتی ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے مولوی کا بھائی ہوتا ہے, سچ سچ مجھے بتانا, یہ سوال پوچھا جائے گا قبر میں؟ میں نے ان کا کہا ایک منٹ, اگر میں کہہ دوں نہیں پوچھا جائے گا تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کہنے لگے تو جب سوال ہی قبر میں نہیں ہے, میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں, پھر اس پر محنت کی ضرورت. میں نے کہا قبر کے سوال کہتے ہو تو 3 ہیں. تیرا دین کیا ہے, تیرا نبی کون ہے, تیرا خدا کون؟ پھر میں نے انہیں اپنے طریقے سے سمجھایا کہ مانج دی واقعی بھیڑ ہوتی ہے. میں کہ چلو میں بھیڑ بڑھ کے دسینا. میں نے کہا یہ بتائیں یہ کون ہے؟ اجی میرے 2 بیٹے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, ایک کا یہ نام ہے ایک کا یہ نام ہے. میں نے کہا شادی ہوئی ہے نا؟ ہاں جی ہاں. میں نے کہا شادی کا سوال قبر میں ہوگا؟ اب تو مولوی صاحب خاموش. کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ ہوگا تو ہاں کر دے, نہیں ہوگا تو نہ کر دے. چپ. میں نے کہا شادی کا سوال تیرے مطابق وہاں نہیں ہے, شادی کیوں کی ہے؟ بقرہ عید پر بکرا ذبح کرتے ہیں, کرتا ہوں. قربانی کا سوال ہوگا قبر میں؟ نہیں ہے تو ادھر کیوں کرتے ہیں؟ اس طرح میں نے 8-10 سوالات کیے. روزے کا بھی پوچھا, اس میں زکوٰۃ کا بھی پوچھا, اس میں جہاد کا بھی پوچھا, اذان کا بھی پوچھا, حج کا بھی پوچھا, عمرے کا بھی. ہر سوال پر مولانا شش و پنج میں آ جاتا. میں نے کہا مولانا اگر ہم آپ کی بات مان لینا تو دین کو ایک گٹھڑی میں بند کر کے ادھر رکھ دیں, پھر بس یہ ان 3 کی تیاری کریں جو آپ کہہ رہے ہیں. او خدا کے بندے, اس تیسرے سوال میں پورے دین کا سوال شامل ہے, اس میں ایک ایک چیز شامل ہے. کوئی نکاح کی جگہ زنا کرے تو ماں دینک میں پکڑا جائے گا. خدا کے بندے کہاں بیٹھے ہو, کس معاملے میں آپ بیٹھے؟ ایک نے روزے چھوڑ دیے تو ماں دینک میں اس کی گرفتاری ہوگی کہ اس سے روزے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یہ تو پورا دین اس میں شامل ہے. الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ, حدیث جبرائیل اٹھا لے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پر کس کس چیز کا اطلاق کیا ہے, تو یہ سارا اس میں شامل ہے بھائی. تو اس لیے یہ سوال ہم سے نہیں ہو سکتا کہ قبر پہ پوچھا جائے گا. تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ عقائد ہے اور اس عقائد کے سوالات کا معاملہ قبر میں ہوگا. اچھا میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کیا دیتا ہوں, ذرا آپ توجہ رکھیں. میں آپ کی خدمت میں ایک غلط فہمی کے ازالے سے آپ کے ہاں ایک بات پیش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ وفات کے بعد جب روح نکل گئی ہے, آدھی تعریف والے جو آدھی کرتے ہیں, جب روح نکل گئی ہے اب یہ بندے کو محسوس کیسے ہوگا, عذاب یا ثواب؟ عذاب تو اوپر روح جسم کو ہوتا ہے, اس کو کیسے ہوگا, اس میں تو روح نہیں ہے. تو میری تعریف وہی ذہن میں رکھیں جو شروع میں نے سمجھایا تھا کہ سوال یہ ہے کہ اگر یہی آدھی بات مان لے کہ روح نکل جائے, بندہ مردہ ہو جاتا ہے, تو میرا سوال ہے میرے بھائی, آپ کے والد محترم جب نیند فرمائیں تو آپ اپنی والدہ محترمہ کو عدت میں بٹھا دیں. کہیں گے کیوں؟ انہیں کہنا قرآنی فرمان کے مطابق ابو کی روح نکل گئی ہے. والد محترم نیند فرمائیں تو آپ اپنی والدہ کو عدت میں بٹھا دیں, جائیداد تقسیم کر لیں. کیوں؟ ابو کی روح نکل گئی ہے. سورۃ زمر آیت نمبر 42, یتوفی الانفس, قرآن نے کہہ دیا سونے والے کی روح نکل جاتی ہے. تو آپ والد محترم کی روح نکل جانے کے بعد اسے زندہ کیوں مانتے ہیں؟ جائیداد کیوں تقسیم نہیں کرتے؟ اسے سونے کے بعد اپنی اماں کو عدت میں کیوں نہیں بٹھاتے؟ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب روح جسم کا تعلق تو ہے نا. میں نے کہا یہی تعلق وفات کے بعد ہے. میں تمہیں ادھر سے تعلق کا لفظ مانوں, تو کہے گا لفظ قرآن میں نہیں ہے, سمجھ آتا ہے, علماء نے لکھا ہے. تو بھائی جہاں یہاں لفظ نہیں ہے تو جو تعلق کا لفظ احادیث میں علماء نے لکھ کر بتا دیا وہاں کیوں نہیں مانتا؟ اچھا میں ایک بات میں بھی پوچھتا ہوں, یہ جو روح نکل گئی ابو جی کی اور آپ کہتے ہیں روح نکل جائے تو کوئی نہیں سنتا, کوئی نہیں معاملات میں رہتا, تو مجھے ایک بات بتائیں ذرا. چلو میں موبائل کے حوالے سے آج کے دوستوں سے پوچھ لیتا ہوں. یہ ہے, یہ موبائل میں جہاں کالز ہم سنتے ہیں کرتے ہیں, میسیجنگ ہوتی ہے, وہاں ایک آپشن الارم کا بھی ہوتا ہے. الارم جیسے الارم کہتے ہیں عام زبان میں, الارم کی گھنٹی بجی. یہ الارم کی گھنٹی کیوں بجتی ہے؟ کہ ہم نیند سے اٹھ جائیں. ہم نیند سے اٹھ کر سنیں گے یا سن کر اٹھیں گے؟ ذرا مجھے سوال کا جواب دیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اٹھ کر سنیں گے تو پھر تو الارم لگانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ جب اٹھ گیا تو اب سننے کا فائدہ, اٹھ کر تو نہیں سننا نا, سن کر اٹھنا ہے. تو
تو جب آپ سنو گے تو آپ نیند میں ہوں گے اس وقت, اور نیند میں قرآنی فرمان کے مطابق روح آپ کے جسم میں نہیں ہوگی, آپ کیسے سنو گے؟ روح آپ کے جسم میں نہیں ہے, آپ نے الارم کی گھنٹی کیسے سنی ہے؟ ایک عقل کے اندھے سے میری بات ہوئی تو مجھے کہنے لگا ہم الارم لگاتے ہیں اٹھ کر سن لیتے ہیں. میں نے کہا اوے دماغ ہے تیرا, دنیا میں بچے تجھے یوں آوازیں دے کر بھگائیں گے کہ الارم لگاتا کیوں ہے جب اٹھ کر سنے گا؟ ساز سننے کا شوق تھا. یقیناً ڈیفینیٹلی اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ہم اٹھ کر سنیں گے. تو جو اٹھ کر ہم سن کر اٹھیں گے, تو جو سن کر آپ الارم اٹھتے ہیں تو الارم کی آواز آپ تک کیسے پہنچی؟ قرآن کہتا ہے روح نہیں ہے. ایک ہی جواب ہے کہ جی روح نہیں ہے جسم میں, لیکن روح کا تعلق ہے, اس بنیاد پر الارم سنتے ہیں. اور میرے بھائی تو روح کے تعلق سے الارم سننے کے قائل, تیرے ذمے الارم, ہم روح کے تعلق سے سلام سننے کے قائل, ہمارے ذمے یہ سعادت. اسی کو دوسرے لفظوں میں کہوں, حضرت مولانا حبیب اللہ ڈیروی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے, ایک بہت بڑی بات فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ میں نے ایک بندے سے گفتگو میں کہا کہ مردہ کچھ سنتا ہے یار؟ چلو تیری مطابق کچھ نہیں سنتا, کچھ سنتا ہے. اس نے کہا حدیث میں ہے جوتیوں کی آہٹ سنتا ہے, انہو یسمع قرع نعالہم, جوتیوں کی دب دب اس کی آہٹ سنتا ہے جب دفن کر کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں. تو اس نے کہا تیرے ذمے کھلے ہیں, میرے ذمے سلام ہے. تیرے پلے کھلے ہیں تو کھلے سننے. تو جو بدتنی کیا بندے کا دماغ ہو کہ جوتی کی آہٹ سننے پر بیٹھا ہوا ہے, الارم کے معاملات سما کے لیے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں, ہمارے لیے جو حدیث میں نصوص قطعیہ میں ثابت ہے مردے کا سلام سننا اور رسالت مآب کے سلام پر امت کا اجماع, اس سے انکاری ہو جاتی. اچھا, میں اس پر ایک مزید لگے ہاتھوں بات آپ کی خدمت میں کرتا ہوں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ وفات شدہ تعلق سے سلام بھی سن لیتا ہے, نیک ہے تو نعمت لیتا ہے, برا ہے تو عذاب لیتا ہے, تو ہمارے اوپر ایک اعتراض کرتے ہیں اگر مردے کی روح کا جسم سے تعلق ہے تو دکھاؤ. ہم سونے والے کا تعلق تو دکھاتے ہیں, بندہ سویا ہے, روح جسم سے باہر ہے, نبض پہ ہاتھ لگاؤ, نبض دھڑک رہی ہوتی ہے, تعلق نظر آ رہا. اگر سونے والے کے دل پہ ہاتھ لگاؤ, دل دھڑک رہا, اس کا معنی تعلق نظر آ رہا. سونے والا کروٹیں بدل رہا, سانس آ جا رہی, چل رہی, اس کا تعلق تو نظر آتا ہے. اسی لیے ہم نے سونے والے کے تعلق کو مانا اور سونے والے کا روح نکلنے کے بعد بھی زندگی مانی. اگر تم کہتے ہو موت کے بعد تعلق ہے, تو مرنے والے کا موت کے بعد روح جسم کا تعلق دکھاؤ, ہم آنکھوں سے دیکھیں, ہمیں پتہ چلا. میں کہتا ہوں دو باتیں ذہن میں رکھنا. اعتراض سمجھے ہیں نا؟ اب جواب پہ دو باتیں ذہن میں رکھنا. نمبر ایک, میرے بھائی یہ آخرت کے معاملات وہ ہیں جہاں پر آنکھ, ناک, کان, زبان, ہاتھ کام نہیں کرتا. آپ کہو گے کیسے؟ قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تشعرون. آخرت کی حیات کا, آخرت کی زندگی کا, آخرت کے معاملے کا دنیا والوں کو شعور. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ شعور نہیں ہے؟ وَلَٰكِن لَا تُؤْمِنُونَ نہیں فرمایا رب نے کہ ایمان نہیں ہے. اللہ نے شعور کی نفی کی ہے, ایمان کی نفی نہیں کی. شعور اور ایمان میں کوئی فرق ہے تو بات کھل کے نکھر کے سامنے آئے گی. بھائی شعور 5 چیزوں کا نام ہے جسے حواس خمسہ کہتے ہیں. قوت باصرہ, قوت سامعہ, قوت ذائقہ, قوت جاسہ اور قوت شامہ. آنکھ سے دیکھنا شعور, کان سے سننا شعور, زبان سے چکھنا شعور, ناک سے سونگھنا شعور, ہاتھ پاؤں سے چلنا پھرنا یہ شعور. یہ ہے. میں نے ہاتھ لگایا پتہ چلا لوہا نہیں ہے کانچ ہے, یہ قوت جاسہ ہے. میں نے چکھا ہے بھائی یہ پانی ہے شربت نہیں ہے, یہ قوت ذائقہ ہے. میں نے دیکھا ہے کالا رنگ ہے اور اس فرق کا سفید رنگ ہے, یہ آنکھ کا شعور ہے, قوت باصرہ ہے. میں آواز سن رہا ہوں, حضرت مکی صاحب بات فرما رہے ہیں, مولانا کلیم صاحب بات فرما رہے ہیں, حضرت بزرگ ایک ایک کے علیحدہ سماعت مجھے سمجھ آ رہی ہے, تو یہ کان کا شعور ہے کہ ایک ایک بات میں مرد, عورت, بچہ, بوڑھا ایک ایک کے لفظ میں فرق کر رہا ہوں.
اور سونگوں کا خوشبو ہے یا غیر خوشبو ہے یہ بات میں مجھے ناک بتائے گا قوت شام مائے. ان 5 چیزوں سے جو علم حاصل ہوتا ہے اسے شعور کہتے ہیں. تو رب نے فرمایا آخرت کے معاملات میں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہاری آنکھ نہیں سمجھ پائے گی، کان نہیں سمجھ پائیں گے، زبان دل تمہارے نہیں سمجھ پائیں گے، ہاتھ بھی لگاؤ گے تو نبض چلتی ہوئی تو نہیں دکھو گی، دل دھڑکتے ہوئے تو محسوس نہیں ہوگا. تو تمہارے یہ 5 علوم جواب دے جائیں گے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. یہ مسئلہ تمہیں شعور سے سمجھ نہیں آئے گا. تو میرے مولا کس سے سمجھ آئے گا؟ ہمارا علم تو یا آنکھ سے ہے یا کان سے ہے، ناک سے ہے، زبان سے ہے یا ہاتھ سے ہے. تو ہمارا علم تو زیرو ہو گیا. ہمارا نالج، ہماری معلومات، ہمارے پاس فہم و فراست کی آمد و رفت کا جو ڈور ہے وہ تو آپ نے کلوز کر کے بند کر دیا. اب ہم تک ان کے معاملات کا پتہ کیسے چلے گا؟ وہ 5ویں چیز ہے جسے وحی الہی کہتے ہیں. فرمایا بل احیا، وہ زندہ ہے. اب جو وحی ہے، جو نص ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اس کا تعلق نہ میرے کان سے ہے، نہ میری آنکھ سے، نہ میرے ناک سے، نہ میری زبان سے، نہ میرے ہاتھ سے. شعور سے اس کا نہیں ہے. وہ 5ویں چیز سے اوپر 6ٹھی چیز وحی الہی ہے. اسی لیے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کہا کہ تیری آنکھ ناک جواب نہیں دے گی. وَلَٰكِن لَا تُؤْمِنُونَ نہیں کہا، وہ تو وحی سے سمجھ آ رہا ہے. تو میں نے کہا میرے بھائی تو مجھے کہتا ہے مردے کا تعلق دکھا، میں آنکھ سے دیکھوں اس کی نبض چلے، میں آنکھ سے دیکھوں اس کا دل دھڑکے، میں آنکھ سے دیکھوں اس کی سانس چلے، میں آنکھ سے دیکھوں یہ کروٹیں بدلے، جیسے سونے والا بدلتا ہے تعلق دکھتا ہے تو اس کا بھی دکھے. تو میرے بھائی یہ وہ زندگی ہے، یہ وہ عالم ہے جس کا تعلق آنکھ سے نہیں ہے، ایمان بالغیب سے ہے. اور اگلی بات، ہمیں تو کہتے ہو قرآن مانو، اب اس مسئلے پر تم قرآن کو بھول بیٹھے. اس مسئلے پر قرآن کریم بھی اٹھا لیتے. کیا قرآن کریم نے بھی دیکھنے دکھانے کے مسئلہ، وفات کے بعد کے معاملات، دنیا والوں پر انکشاف و منکشف ہونے کے بارے میں کوئی آیت، کوئی بات، کوئی حکم، کوئی ارشاد فرمایا؟ اگر فرمایا تو وہ آپ پیش کیوں نہیں فرماتے؟ آپ وہ پیش فرما دے، مسئلہ ہی حل ہو جائے. جی وہ کون سا ہے؟ سورۃ المؤمنون آیت نمبر پورا 100 کا کارڈ ایزی لوڈ میں ڈال، وہ پورا کارڈ ملتا ہے نا، اس حوالے سے آپ کو پورا یاد رہے گا. حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ، حضرت کے استاد محترم، میں نے پڑھا وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز یاد کرنی ہو نا کہ مجھے پکی یاد ہو جائے تو متعلق چیز کو غیر متعلق کے ساتھ متعلق کر دیں. کیا مطلب؟ یعنی اس کو ایسی چیز کے ساتھ ملا دیں جو اس سے ریلیٹڈ نہ ہو. اب دیکھو آیت نمبر 100 کو میں نے 100 کے کارڈ سے ملایا جو یہاں غیر متعلق ہے، ہمیشہ یاد رہے گا. آیت نمبر 100 ہے، پورا یاد رہے گا. مثلا یہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 65 ہے. مجھے کیسے یاد ہے کہ 65 میں پاکستان کی پہلی جنگ ہوئی تھی، تو 65 کی جنگ سے آیت نمبر 65 کو ریلیٹڈ کیا، وہ یاد ہے. اور یقین مانیے یہ گورے کا تجربہ ہے. دی کی آف سکسیس ایک کتاب ہے، کامیابی کی چابی، اس کا وہ کامن آتھر ہے، یہ یہودی ہے، کینیڈا ٹورنٹو سے اس نے لکھی ہے. پہلے مہینے میں اس کے 10 لاکھ پرچے حضرت ہاتھوں سے ختم ہوئے. وہ اپنے تجربہ لکھتا ہے. ان تجربات میں ایک بات یہی بھی لکھتا ہے کہ آپ اسی طرح کسی چیز کو غیر متعلق بنا کر یاد کر لیں تو آپ کو کبھی نہیں بھولے گی. اور اس میں وہ اپنی یادداشت کو تیز کرنے کی ترتیبیں بتاتا ہے کہ 4 ناخن دائیں ہاتھ کے اور بائیں ہاتھ کے یوں اپنے پوروں کے ساتھ زور دینا یہاں، وہ کہتے ہیں مجھے بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے. تو ایسے کئی ٹپس اس نے دیے. تو یہ بھی ایک ٹپ آپ اس میں ساتھ رکھ لیں کہ سورۃ المؤمنون پارہ نمبر 18 آیت نمبر پورا 100 کے کارڈ سے آپ کو یاد ہو جائے گا. یہاں سے بھی یاد نہ ہو تو کچی میں ہم کہتے تھے اکڑ بکڑ بمبے بو 80 90 پورا 100، اس سے آپ کو یاد ہو جائے گا. یہ میں نے اسی لیے آپ کو ہنسایا ہے کہ یہ خشک مضمون ہے، ورنہ آپ کہے گے لاڈے اوکھے مسئلے ہیں. تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ ایک مولانا کلیم صاحب بیٹھے نا، ایک ڈرل کا پیریڈ ہو جائے. اب توجہ، میں نے کہا ہمیں کہتے ہو یہ مردے کا تعلق نظر نہیں آتا قبر میں، آنکھ سے دکھاؤ. اس مسئلے پر قرآن بھول گئے. رب کا قرآن کہتا ہے سورۃ مؤمنون کی آیت نمبر 100 میں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کی وفات سے لے کر قیامت تک کے اٹھنے تک کے معاملات کو اللہ نے پردوں میں چھپا دیا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، چھپا دیا رب نے، پردے میں ڈال دیا ہے.
کب تک؟ الا یوم یبعثون، قیامت میں اٹھنے تک۔ تو پردے والی چیز نظر نہیں آتی میرے بھائی۔ میں یہاں ہاتھ اندر بند کر کے رکھوں، انگلیاں کھلی ہوئی ہیں یا بند ہے، انگوٹھا کھلا یا بند ہے، تو نہیں بتائے گا یہ پردے میں ہے۔ ہم خواتین کے پردے کے اس لیے قائل ہیں کہ ان کی عزت محفوظ رہے، انہیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ تو پردے والی چیز نظر نہیں آتی، اس لیے میں تجھے کیسے دکھاؤں کہ روح کا تعلق ہے مردے کے ساتھ تجھے نظر آئے؟ تو بھائی ادھر بھی تجھے قرآن ماننا چاہیے۔ جب تو ادھر بھی قرآن کریم کا مسئلہ مانے گا تو بات نکھر کے سامنے آ جائے گی، آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکلات نہیں رہیں گی۔